بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے کس طرح پیدا فرمایا اور ان کی ولادت کس طرح ہوئی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی قوت گویائی عطا فرمائی، کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے کھانا نازل فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کس طرح اللہ کی نافرمانی کی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بندر اور سور کس وجہ سے بنایا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دیں گے۔ روایات میں آتا ہے ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے کمرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھی۔ اچانک ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہو گیا۔ وہ اجنبی شخص دراصل حضرت جبریل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر بہت ڈر گئیں اور ان سے کہنے لگی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام کہنے لگے، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم کو مزید تعجب ہوا، کہنے لگی، مجھ سے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ میرا تو نکاح ہی نہیں ہوا اور برائی کا تو مجھے تصور بھی نہیں، اور میرے جسم پر کبھی کسی مرد کا ہاتھ بھی نہیں لگا، میں نے بدکاری نہیں کی، تو مجھے بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم کی بات سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم سے فرمایا، یہ بات سچ ہے، آپ کو کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بغیر خاوند کے اور بغیر کسی اور بات کے اولاد دے سکتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعے کو اپنے بندوں کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دے گا۔ اس بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہوگی، تاکہ لوگ جان لیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پیدا کرنے پر قادر ہے، اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر کسی عورت کے اور بغیر کسی مرد کے پیدا کیا، اور حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف مرد سے بغیر کسی عورت کے پیدا کیا، اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت دونوں سے پیدا کیا، اور اب اس بچے کو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے اللہ تعالیٰ صرف عورت سے پیدا کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری ہوگی۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے کچھ پڑھ کر حضرت مریم پر پھونک ماری اور حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا، ویسے ہی حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اس بات کو لے کر پریشان رہنے لگی، کس طرح میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گی اور کس طرح اپنی قوم کا سامنا کروں گی؟ لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت لگائیں گے۔ لوگوں کے الزامات کے ڈر سے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس سے تقریباً 9 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سراقہ کی طرف چلی گئیں۔ اس جگہ کو بعد میں بیت اللحم کہا جانے لگا۔ وہاں آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں اور سوچ میں تھی کہ اپنی قوم کو کیسے سمجھاؤں گی، کیسے ان کا سامنا کروں گی۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، تو وادی کے نیچے سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آواز دی اور کہا، اے مریم، پریشان نہ ہو، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارے رب نے تمہارے قدموں میں ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور کھجور کے درخت کو ہلاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے تر و تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ آپ پریشان نہ ہوں، تر و تازہ کھجوریں کھائیں اور چشمے کا ٹھنڈا پانی پئیں، اور اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں۔ اس طرح حضرت مریم کو 40 دن تک وحی قیام کرنے کا حکم ملا، اور ان سے کہا گیا، اگر تمہیں کوئی بھی انسان نظر آئے تو ان سے کہہ دینا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کر سکتی۔ 40 دن بعد جب حضرت مریم اپنے بیٹے کو لے کر اپنے گھر تشریف لائیں تو آپ کی قوم نے دیکھا آپ کی گود میں ایک بچہ ہے۔ اس بچے کو دیکھتے ہی شور مچانا شروع کر دیا اور آپ پر تہمتیں لگانے لگے، تو حضرت مریم سے کہنے لگے، تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی۔ اسی دوران بستی کے تمام لوگ آپ کے قریب جمع ہو گئے اور آپ پر تہمتیں لگانے لگے اور آپ کو اذیتیں دینے لگے، اور آپ کے خاندان والے کہنے لگے، مریم اور ان کے منگیتر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ بستی والوں کی باتیں سن کر حضرت مریم رضی اللہ نے بستی والوں سے کہا، میں نے کوئی زنا نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی بدکاری کی ہے۔ بستی والوں نے حضرت مریم سے کہا، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اور کون تمہاری پاکیزگی کی گواہی دے گا؟ اس وقت حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ دودھ پی رہا تھا۔ وہ بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا،
کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا۔ اس بچے نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ کا معجزہ دیکھ کر اور اس نومولود کی گفتگو سن کر کچھ لوگ یقین کرنے لگے کہ حضرت مریم پاک دامن ہیں اور یہ بچہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم پر تہمت لگانے لگے۔ ان تمام تکالیف کے باوجود وقت یوں ہی گزرتا رہا اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کی حالات خراب ہونے لگے، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئیں۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر میں گزارے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے دوبارہ فلسطین تشریف لے آئیں۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا، جن میں قابل ذکر معجزات یہ ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، ماں کی گود میں ہی گفتگو کرنا شروع کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی نظر درست ہو جاتی، اور کوڑ اور جذام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل تندرست ہو جاتے۔ جو لوگ کچھ کھاتے پیتے یا گھروں میں چھوڑ کر آتے ان سب کا آپ کو علم ہوتا، آپ سب کچھ تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کو بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بنی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتے رہے اور تہمت لگاتے رہے۔ چند لوگ ہی ایسے تھے جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے۔ یہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جن کو قرآن پاک میں حواریون کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کی مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں، ہم آپ کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کی غرض سے اپنے حواریوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، لیکن وہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور آپ کو طرح طرح کی تکالیفیں پہنچانا شروع کر دیں۔ اور پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، جب حواریوں نے کہا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس بات پر قادر ہے، وہ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہم پر کھانا نازل فرمائے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے ہم اس میں سے کھائیں، ہمارے دل تسلی پائیں اور ہم جان لیں تم نے ہم سے سچ کہا اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے، یعنی اگلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے تیری طرف سے نشانی ہو، ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا فرمانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تم پر ضرور کھانا نازل کر فرماؤں گا، لیکن اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا دردناک عذاب ملے گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو ایسا دردناک عذاب نہ ملا ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، ان کو حکم دیا نہ اس کو ذخیرہ کرنا اور نہ خیانت کرنا اور نہ کل کے لیے جمع کر کے رکھنا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی اور اس کھانے کو ذخیرہ کیا اور کل کے لیے جمع کر کے رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نافرمانی پر ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ نافرمان لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے اور وہ بندر اور سور بنا دیے گئے۔
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال ہوئی تو تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگرانی تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ بھی کافر تھا۔ یہودیوں نے اس حکمران کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا، ان کو بھی سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ اس بدبخت حکمران نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور انہوں نے کہا ہم نے عیسیٰ کو سولی پر چڑھا دیا جو اللہ کے پیغمبر تھے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ کا مشابہ بنا دیا گیا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ گمان میں پڑے ہوئے ہیں اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں سب سے زیادہ بار آیا ہے، اور آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں کو نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل والو، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال بعد تک کوئی نبی نہ آیا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔